علما وارزقني فهما من لدنك رحمة ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں آپ سب کا فہم قرآن کے ربنا سیریز کے اسپیشل پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا ربنا کا سفر بخوبی جاری ہے. اور کل الحمدللہ ہم لوگ 35 ربنا تک آ گئے، اور 35 ربنا الحمدللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور امید ہے کہ میں اور آپ کوشش کر رہے ہوں گا کہ ہماری زندگیوں میں بھی ہم اس کو عمل کریں، ہماری دعاؤں کو بھی تبدیل کریں، اور ہمارے سجدوں میں، ہماری دعاؤں میں بھی یہ دعاؤں کو شامل کریں. تو پہلے چھوٹا سا ریویژن کر لیتے ہیں لاسٹ کلاس کا. تو لاسٹ کلاس میں ہم لوگ نے کیا سیکھا؟ لاسٹ کلاس پلیز آپ لوگ سب نوٹ کریے کہ لاسٹ کلاس کی 2 دعائیں سورہ مومن کی ہے، جو سورہ نمبر 40 ہے. تو اس میں ہم لوگ نے فرشتے جو دعا کر رہے، یعنی فرشتے جو ایمان لانے والوں کے لیے جو دعا کر رہے، اور کس کی دعا کر رہے؟ مغفرت کی دعا کر رہے. تو ہم لوگ نے وہ دعا دیکھی کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے کیسی دعا کر رہے کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ میں اور آپ پوری یعنی تہہ دل سے نیت کر لیے ہوں گا کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرنے والے بننا ہے، اور پھر کیا ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے بننا ہے. پھر ہمارے لیے بھی فرشتے دعا کریں گے کہ ان لوگوں کو بھی کس سے بچا لے؟ دوزخ کی آگ سے بچا لے، اور مغفرت کی دعا پھر فرشتے ہمارے لیے بھی کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا دیکھے کہ ان لوگ جنت الفردوس کے لیے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے کہ ہمارے کو جنت الفردوس میں بھی ڈال دینا، اور ہمارے کو کس کے ساتھ رکھنا؟ ہمارے جو فیملی ہے، یعنی ہمارے والدین، ہمارے ازواج اور اولاد کے ساتھ جنت میں رکھنا بول کر ان لوگ ہمارے لیے دعا کر رہے. اور قیامت کے دن رسوائی سے بچا لینا بول کر، کیونکہ یہی کیا ہے، فوز عظیم ہے، یہی بڑی کامیابی ہے، بلکہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے. تو لاسٹ کلاس میں ہم لوگ نے الحمدللہ یہ 2 دعاؤں کو سیکھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور آج کی جو دعا ہے ہم لوگوں کی، آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی 2 دعائیں سیکھیں گے. تو جو پہلی دعا ہے وہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 10. تو یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، اور یہ ہماری الحمدللہ ربنا نمبر 36 ہے. تو میں آپ لوگوں کے سامنے دعا پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. تو یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 10 ہے، اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہ مطلب کون سے کانٹیکسٹ میں یہ دعا ہے. تو یہ سورہ حشر میں جو ڈسکرپشن ہے نا، وہ مال فے کے بارے میں ہے کہ مال فے کیا ہے، مال فے اس کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، اس کا ڈسکرپشن ہے پورا. تو مال فے ایکچولی اس کو بولتے جو لڑے بغیر مسلمان کے قبضے میں آ گیا، یعنی جب جنگ بنا لڑے جو مسلمانوں کو جو مال مل جاتا، مال غنیمت بنا لڑے مل جاتا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو مال فے بولیں گے. تو اس کے بارے میں یہ سورہ حشر میں ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے مال فے اور کس کس کے لیے ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے. اور کیا بول رہے کہ مال فے میں اللہ اور اس کے رسول اور اقربائے رسول اور یتامہ اور مساکین اور ابن سبیل
اور مہاجر و انصار اور قیامت تک آنے والے مسلمان نسلوں کا حق ہے. یعنی یہ جو مال فے ہے، یعنی جو بنا لڑے مسلمانوں کو مل جاتا، اس میں کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری لسٹ بتا رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، پھر یتیم، مسکین، اور پھر مہاجر، انصار، اور لاسٹ میں کیا بتا رہے کہ یعنی قیامت تک آنے والے مسلمان، یعنی ہر ایک مسلمان کا اس میں حق ہے بول کر بتا رہے. تو یہاں یہ آیت میں، یعنی یہ جو ربنا ہے، جو آیت 10 کے شروع میں جب اللہ تعالیٰ یہ کیٹیگریز ڈسکرائب کر رہے، تو یہ مال فے کے بارے میں ڈسکرائب کرتے ہوئے بول رہے، اور وہ مال فے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے، جو کہتے ہیں بول کر یہ والی ربنا 36 اپنی ربنا ہے. یعنی یہ جو مال فے ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے، جو یعنی یہ جو مہاجر ہے، جو ایمان والے ہیں، ان لوگوں کے بعد جو آئے جو ایمان والے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے. اور ان لوگ کیا دعا کر رہے؟ ان لوگ یہ دعا کرنے والے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ایسا دعا کرتے کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے. یعنی یہاں دیکھیے ان لوگ کس کے لیے دعا کرنے والے رہتے؟ ان لوگ پہلے اپنے لیے دعا کر رہے، اور پھر کس کے لیے دعا کر رہے؟ ہمارے سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے. یعنی جو ہمارے سے پہلے ایمان لائے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہے. اور کس چیز کی دعا کر رہے؟ مغفرت کی دعا کر رہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اپن پہلے فرسٹ پارٹ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد نیکسٹ پارٹ دیکھیں گے. تو یہاں پر دیکھیے ہم لوگ مسلسل اتنے سارے ربنا میں کیا دیکھتے جا رہے کہ مغفرت کے بارے میں. آلموسٹ اپن جتنے بھی ربنا میں دیکھے اس میں مغفرت کا ذکر ہے. یعنی مغفرت ایک بہت بڑی چیز ہے جو میرے کو اور آپ کو چاہیے. اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینا یہ تو کتنی بڑی نعمت ہے نا. اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے ریڈی ہے. ہم لوگ اتنی ساری دعاؤں میں دیکھے تو یہاں پر دیکھیے ان لوگ جو ہے ان لوگ دعا کر رہے کہ ہمارے اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے، یعنی ان سے پہلے جو ایمان والے تھے، ان لوگ سب کی بھی کیا کر دے؟ مغفرت کر دے بلکہ. تو دیکھیے سبحان اللہ، اپن اتنی کہیں ہم لوگ ایک دعا میں سیکھ رہے کہ تمام ایمان والوں کے لیے دعا کرنا. جیسے ہم لوگ دیکھے نا وہ والی دعا میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہاں پر ہم لوگ اپنے لیے، اپنی والدین کے لیے، اور پھر تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے. تو یہاں پر دیکھیے ہم لوگ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے. پھر ہم لوگ دوسرے دعاؤں میں دیکھیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم لوگ دعا کر رہے. اور یہاں پر تو سبحان اللہ ہم سے پہلے جو ایمان لائے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہے. یعنی کتنی خوبصورتی ہے نا کہ ہمارے کو کس کے لیے دعا کرنا ہے. یعنی ہمارے سے آنے والے، ہم سے جو پہلے ایمان والے لائے، یعنی کتنی خیر خواہی ہے، کتنا بھائی چارہ ہے، کتنی محبتیں ہے. یعنی یہ میرے کو اور آپ کو ایسا دماغ میں آ رہا نا، یعنی کتنے زیادہ محبتوں والا اسلام ہے اپنا، کتنی پیاری دعائیں ہیں یہ بلکہ. اور یہاں پر اور ایک چیز جو میرے کو اور آپ کو معلوم ہو رہی کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کہ ایک انسان جب ایمان لا لے رہا تو اس کو کتنی بڑی دولت مل جا رہی کہ جب کبھی بھی کوئی ایسی دعا کر رہے تو اس میں ایمان والے بھی شامل ہو جا رہے. یعنی اب ایگزامپل کے طور پر کوئی یہ دعا پڑھ رہے تو اگر میں اور آپ بھی کیا ہے اس میں شامل ہو جا رہے، کیونکہ میں اور آپ الحمدللہ ایمان رکھتے، تو میں اور آپ بھی ان لوگوں کے دعاؤں میں شامل ہو جا رہے. یہ تو کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی رکھے، اور پھر جب کوئی دعا کر رہے تو تمام ایمان لانے والے اس میں شامل بھی ہو جا رہے. تو میرے کو اور آپ کو بھی جیسا کہ لاسٹ کلاس میں بھی ہم لوگ دیکھے کہ اپنے ایمان کو بار بار چیک کرنا ہے اور ہر روز چیک کرنا ہے، کیونکہ یہ ایمان کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپن ایک بار محنت کر دی اور چھوڑ دیے. ہمارے کو اس کے پیچھے مسلسل محنت کرتے رہنا ہے تاکہ ایسی جب دعائیں کوئی کرے تو ہمارا بھی شمار اس میں ہو، ہم بھی وہ دعا کے حصے دار بنے. تو یہاں پر سے ہمارے کو یہ سبق مل رہا. اور دیکھیے یعنی کتنی زیادہ خیر خواہی اور محبت کا سبق مل رہا نا. یعنی ایک دوسرے کی مغفرت کی کتنی تڑپ رکھتے تھے، اور کتنی تڑپ ہمارے کو رکھنا چاہیے یہ معلوم ہو رہا کہ یعنی ہمارے کو یہ تڑپ رہنا کہ میری بھی مغفرت ہو جانا، پھر ہم سب کی بھی یعنی تمام کی بھی مغفرت ہو جانا، ہم اپنی جنت کی بھی فکر کرنے والے بننا، پھر ہمارے اطراف ہماری فیملی کی تمام مومنوں کی جنت کی فکر کرنے والے بننا. اور یہاں یہ سبق مل رہا. اور آج میرا اور آپ کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ بول دیتے کہ آخرت میں دیکھ لیں گے.
یعنی اب کچھ بھی چھوٹی بات پر بحث ہو گئی تو ہم لوگ کیا یعنی آج بہت دیکھا جاتا کہ نہیں آخرت میں دیکھ لیں گے اپن کیا ہے، یعنی یہ کیا اتنی چھوٹی چیز ہے آخرت میں دیکھ لیں گے، بالکل بنا کسی یعنی بنا کسی پریشر کے بالکل بے اختیار اپن بول دیتے، لیکن آخرت تو کتنی بڑی چیز ہے. تو میرے کو اور آپ کو آخرت کو اتنا لائٹ نہ لینا ہے. میرے کو اور آپ کو تو خود بھی اپنے لیے اپنی جنت کی بھی فکر کرنا ہے، اپنی جنت بھی بنانے والے بننا ہے، اور بہت خیر خواہی رکھنا ہے، اور یہ تڑپ رکھنا ہے کہ میں اکیلی نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر جنت میں جاؤں، بلکہ یہ ہم کو فکر رکھنا ہے. اور دیکھیے یہاں پر آخرت میں جنت میں ساتھ رہنے کا اور سب کی مغفرت کا تو چھوڑیے، آج ہم لوگ ایسا بولنے والے ہو گئے کہ ہم تو معافی نہیں کر سکتے. یعنی آج معافی بھی ہمارے لیے اتنی بڑی چیز بن گئی کہ ہم لوگ ایک تو معاف کرنا ہی پسند نہیں کرتے. ہم لوگ یعنی اتنی خیر خواہی ہمارے اندر سے چلی گئی کہ ہم لوگ جو ہمارے اطراف کے لوگ ہیں، ہمارے کلوزڈ ریلیٹیوز ہیں، ان لوگوں کو بھی ہم لوگ کیا ہے، ہم تو معافش نہیں کر سکتے. دیکھیے میرے کو اور آپ کو یہاں پر اتنے زیادہ سبق مل رہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ معاف کرنے والے بننا ہے، اور اگر معاف کر دیے بھی تو دل سے معاف کر دینے والے بننا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر ہم کو یہ خیر خواہی کا، یہ محبت کا سبق لے کر آگے بڑھتے ہیں. اس میں نیکسٹ پارٹ میں کیا بول رہے ہیں لوگ کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ بول کر بول رہے. یعنی جو اہل ایمان ہے، یعنی جو دوسرے ایمان والے ہیں، تو ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی نفرت نہ رکھ بول کر دعا کر رہے. سبحان اللہ. کیا میں اور آپ کبھی ایسی دعا کرتے؟ کیا میں اور آپ کبھی دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے دل میں کسی کی بھی برائی نہیں آنا، یا اللہ ہمارے دل میں یہ جو بغض، یہ کینہ ہے، یہ دل سے چلے جانا. اور اگر ہم لوگ دعا کر رہے بھی تو جب ہم لوگ دعا کر رہے تو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اس کی کوشش بھی کرنا کہ ہمارے دل میں کوئی گندگی نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو. اور یہاں پر دیکھیے اگر ہم لوگ عربک ٹیکسٹ پر غور کریں تو غلًا للذین آمنوا، کہ غلًا ایکچولی کیا ہے، جو بٹرنس ہے، جو یعنی جو بیڈ فیلنگس ہے، جو جیلسی ہے، یا پھر کینہ ہے، بغض ہے کہ کسی کے بارے میں برائی رکھنا، یا پھر ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ ان کو کیا ملا، ان کو کیوں ملا اور ہما کو کیوں نہیں ملا، ایسے والے فیلنگس نہیں رہنا بلکہ ان لوگ دعا کرنے والے ہیں. اور وہ بھی کس کے لیے؟ اپنے جو ایمان والے ہیں، یعنی جو ایمان لائے، جو ہمارے بھائیاں ہیں، یعنی ہمارے فیلو بینگس ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہم لوگ کچھ بھی گندا نہیں سوچنا، کچھ بھی کڑواہٹ ہمارے دل میں نہیں رہنا بلکہ دعا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے بغض تو ہمارے دل میں ہرگز نہیں رہنا ہے، کیونکہ جب میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے، تو ہم کو تو کیا کرنا ہے، اپنے دل کو ایسی نفرتوں سے، ایسی گندگیوں سے پاک کر دینا ہے. آج میں اور آپ کتنا دیکھتے کہ ہمارے دل تو کیسے ہو گئے، تو میرے کو اور آپ کو تو اپنے دلوں پر محنت کرنا ہے. اپنے دلوں میں سے یہ جو کینہ ہے، یہ جو دوسروں کو اپن نہیں دیکھ سکتے یا پھر خوش نہیں دیکھ سکتے، تو ایسے ہم کو نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو بغض، یہ کینہ جو ہے ہم کو دل میں سے نکال دینا ہے. بغض ہے یعنی جو بیڈ فیلنگس رہتے، یا پھر کسی کو ہم نہیں دیکھ سکتے کسی کی اچھا، یا پھر جیلسی جو ہے، تو ویسے یعنی کچھ بھی بری چیز، تو ویسا ہم کو نہیں رکھنا ہے. اور دیکھیے سورہ عادیات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ بول رہے، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے بدآمد کر کے جانچ پڑتال کی جائے گی. یعنی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یعنی جو میرے قیامت کے دن کیا چیک ہوں گے، میرے اور آپ کے دل چیک ہوں گے. اور اگر میرے اور آپ کے، جب سوچئے، امیجن کریے، اللہ نہ کرے کہ جب میرے اور آپ کے دل چیک ہو رہے تو یہ لوگوں کے لیے برائیاں نکل رہے، لوگوں کے لیے بغض نکل رہا، نفرتیں نکل رہی، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا میں اور آپ اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے؟ کیا میں اور آپ اپنے دل میں جھانک کر نہیں دیکھیں گے کہ آخر ہمارے دل میں کیا ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن تو کیا ہوگا، ہمارے دل کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یعنی ایک ہو سکتا کہ ہم لوگ ظاہری اعتبار سے بہت اچھے ہوں، بہت میٹھے میٹھے باتیں کرنے والے ہوں، لیکن قیامت کے دن تو جو اندرونی ہے، جو ہمارا دل ہے، وہ اس کو چیک کریں گے اللہ تعالیٰ. اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر اگر ایسے یعنی ہمارے بھائیوں کے لیے، یا پھر بہنوں کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے، یا پھر ہمارے فیملی کے لیے کچھ گندی چیزیں ہیں، یا پھر کینہ ہے، بغض ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو؟ تو میرے کو اور آپ
کو تو بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ دینا ہے اور اپنے دلوں میں سے ہر قسم کا یعنی ہر قسم کے بیڈ فیلنگز جو ہے ہم کو نکال دینا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کا برتاؤ کرنا ہے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہوں گے یہ قصہ کہ یعنی ایک صحابی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ صحابی تو یعنی یہ شخص تو جنتی ہے۔ تو دوسرے صحابہ اکرام یعنی ان لوگوں کو جاننا رہتا کہ آخر انہوں کیوں جنتی ہے۔ تو اس میں سے جو سنے تو وہ ایک صحابہ کیا کرتے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ فلاں شخص جنتی ہوں گے، تو ان کے گھر میں جا کر مہمان بن کر رہتے۔ تو ٹھیک ہے بول کر انہوں کیوں رہ رہے، تاکہ انہوں غور کرے کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی بول دیے۔ تو انہوں رہتے، روز رہتے، ان کو چیک کرتے، مطلب تحقیق کرتے رہتے کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے۔ تو انہوں مطلب بعد میں انہوں یہ غور کرتے یعنی کچھ ایسا ایکسٹرا اسپیشل عمل کچھ نہیں ہے، یعنی ایسا نارملی جیسے انہوں کر رہے ویسے ہی کر رہے۔ تو انہوں تعجب ہو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی کیوں بولے؟ پھر انہوں جا کر وہ صحابی سے دریافت کرتے کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ، ہاں، تو پھر وہ صحابی جا کر دریافت کرتے کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ آپ جنتی ہے، لیکن میں غور کرا لیکن میرے کو تو ایسا کوئی اسپیشل عمل نہیں دکھا، تو کیا ہوں گا؟ تو انہوں سوچتے کہ ویسے تو ایسا کوئی اسپیشل عمل نہیں ہے، لیکن ہاں ایک یہ ہو سکتا کہ روز رات میں سب کو معاف کر کے سوتوں، شاید یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہوں گا۔ تو سبحان اللہ، معافی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت دے سکتے۔ یعنی میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، ہم کسی کے بارے میں برائی نہ رکھیں، بلکہ ہم تو لوگوں کو، مخلوق کو معاف کرنے والے بنے۔ بالکل جب ہم لوگ ساتھ رہ رہے تو ایسا ہوگا کہ یعنی کچھ مس انڈرسٹینڈنگس آئیں گی یا پھر کچھ ہم کو ناگوار گزریں گا، لیکن میرے کو اور آپ کو جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ ہے معافی کا رویہ۔ تو ہم کو آج سے میں اور آپ کی کوشش کریں کہ رات میں سونے سے پہلے ہم بھی کیا کریں، اپنا دل صاف کر کے سوئیں، ہم اپنا دل میں سے تمام برائیوں کو نکال کر سوئیں۔ اور یہ کیسا ہم لوگ رکھ سکتے کہ کیا کرنا ہے ہم کو؟ ایک تو ہم کو سب کو معاف کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو سب کو معاف کر دے رہی ہوں اللہ تعالیٰ، اور کس کے لیے معاف کر دے رہے؟ یا اللہ تیرے چہرے کے لیے میں سب کو معاف کر دے رہی ہوں، یا اللہ یہ امید سے کہ تم مجھ پر رحم کرے گا میں سب کو معاف کر دے رہی ہوں، یہ امید سے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دیں گا قیامت کے دن، میں آج سب کو معاف کر دے رہی ہوں۔ تو یہ ہم کو یہ والا جذبہ لے کر دل میں ہم کو سب کو معاف کر کر سو جانا ہے۔ اور پھر اور ایک چیز بھی ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جس کے ساتھ میں ظلم کری، جس کو میں تکلیف دی، تو یا اللہ آپ ان لوگوں کے بھی دلوں میں ڈال دیجئے کہ وہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ ایک تو ہم کو بھی معاف کر دینا ہے، اور جب ہم لوگ کسی کے ساتھ کچھ برا بھلا کرے تو ان لوگ بھی تو اپن کو معاف کرنا ہے نا۔ تو ہم لوگ یہ دو چیزیں ہم لوگ اپنی سونے سے پہلے یہ عادت بنا لے کہ ہم یہ دو چیزیں کر کے سوئیں، ایک تو خود سب کو معاف کر کر سوئیں، دوسرا کیا ہے ہم یہ دعا بھی کریں کہ جس کے ساتھ کہ ہم لوگ یہ بھی کریں کہ جس کے ساتھ ہم لوگ برا کریں تو ان لوگوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ معافی کا جذبہ ڈال دینا بول کر یہ دعا کرے۔ اور یہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ، یعنی ہم کو جنت ہونا ہے اللہ تعالیٰ، یا اللہ یہ امید ہے کہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں گے، کیونکہ میں اور آپ بھی تو بہت گناہ کرتے نا، اور ہم یہ امید رکھتے اتنے گناہوں کے باوجود بھی کہ اللہ تو رحمان ہے، تو معاف کر دے گا۔ تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم مخلوق کو بھی معاف کرنے والے بنے انشاءاللہ تعالی۔ اور دیکھیے جو بغض ہے، جو کینہ ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی کئی بار ایسا ہوتا کہ ہم لوگ اتنی کوششیں کر لیتے لیکن پھر بھی کسی کے بارے میں جو برائی ہے، جو گندگی ہے، وہ ہم لوگ نکال ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا بیسٹ ایگزامپل یہ آیت میں ہے کہ ہم کو ان لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے، ہم کو ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، کیونکہ کیا ہے، جب ہم لوگ دعا کر رہے تو ہم لوگ اپنا دل صاف کر دے رہے، جب ہم لوگ دعا کر رہے تو پورا گندگی نکال دے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ تو یہ برائی نکال دے، تو یہ گندگی نکال دے، یا اللہ یہ دل ایک دن تجھے بتانا ہے، یا اللہ یہ دل
तेरा है, या अल्लाह ये दिल मैं दे दी आपको, या अल्लाह तो आप प्लीज इसके अंदर से जो भी बुराइयां हैं इसको निकाल दीजिए, बोलकर हमको अल्लाह ताला से दुआ करना है। और जिसके बारे में हमारे यानी जो बुराई है जो भी है उन लोगों के लिए भी दुआएं करना है, और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दुआएं करना है कि अल्लाह ताला आप उन्हें हिदायत दे दें, या अल्लाह आप उन्हें भी माफ कर दें, बोलकर हमको दुआएं करना है। क्योंकि और दिल से दुआ करना है, जब क्या होगा तो हमारे दिल में से भी जो बुराई है जो गंदगी है वो निकल जाएगी। और मेरे को और आपको तो ये माफ़ी का जज्बा बिल्कुल अपने अंदर रखना है। हम ये हरगिज़ ये बोलने वाले नहीं बनना है कि हम तो माफ़ कर ही नहीं सकते, इतना यानी ठीक है भाई सबको माफ़ कर दे सकते शायद, लेकिन उनके बुरे रवैये से तो माफ़ कर ही नहीं सकते। तो मेरे को और आपको ये ध्यान में रखना है कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती, तो अगर हम चाह रहे कि दूसरे लोग हमको माफ़ करना, तो पहले वो जज्बा हमको हमारे अंदर लाना है। और सबसे बड़ी चीज़, मैं और आप तो गुनहगार हैं, तो मैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमको माफ़ कर देना, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मखलूक को माफ़ कर दें और उन लोगों के लिए दुआएं करें और पूरा दिल से निकाल दें। ऐसा नहीं कि आज मैं और आप ये देखते कि हम माफ़ भी कैसा करते, या तो पूरी चीज़ सुना के पूरा नहीं ऐसा करे वैसा करे, इसके बाद नहीं नहीं अब जान दो बोल के माफ़ कर दे रही हूँ। क्या ये है माफ़ी? क्या इस माफ़ी की बात कर रहे हैं हम लोग? नहीं, बल्कि हमको तो दिल से पूरी गंदगी निकाल कर माफ कर देना है। और या फिर कैसा रहता, यानी माफ कर देते, हाँ जान दो माफ कर दी, फिर 3-4 दिन के बाद याद है ना मैं माफ करी थी जब, याद है ना तुमको? यानी मेरे और आपका यानी कितना दिल वो हो गया कि हम लोग ऐसा बोलने वाले बन गए। यानी माफ करने में भी हमारे इतनी करप्टेड माफी है कि उसमें भी ऐसी गंदगियां हैं कि हम लोग फिर ऐसा बोलते, यानी बार बार उन लोगों को एहसास दिलाते रहते। तो मेरे को और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दिल से माफ कर देना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। मैं और आप बिल्कुल इसके पीछे कोशिश करना है, क्योंकि अगर मेरे को और आपको एक अच्छा मोहब्बत वाला माहौल चाहिए, खुशियों वाला आफियत वाला माहौल चाहिए घर में, और क्या है जब हम अपने दिल से पूरी गंदगियों को निकाल देंगे, जो बुग़्ज़ है वो निकाल देंगे, तो हम अल्लाह ताला के सामने अच्छी इबादत कर सकेंगे, अल्लाह ताला को अपना दिल प्रेजेंट कर सकेंगे। क्योंकि आज मैं और आप अपनी नमाजों में अपनी बॉडी तो प्रेजेंट करते, लेकिन हमारा दिल कहाँ रहता, ये चीज़ वो चीज़ इसमें उसमें। जब हमको ये दिल अल्लाह ताला को देना है, हमको ये दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरना है, तो मेरे को और आपको चाहिए कि हर किस्म की गंदगी हम निकाल दें, हर किस्म का कीना बुग़्ज़ हम निकाल दें। और मेरे को और आपको इतना करेज तो रहना है, इतना तो रहना है कि हम ये दिल को अल्लाह ताला को दे दें, और इतना तो कहना है या अल्लाह ये दिल तेरा है, अब इसे तेरे रंग में रंग दे, या अल्लाह जिसे जिससे तुझे मोहब्बत है उसकी मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे, या अल्लाह जो तुझे पसंद है वो मेरी पसंद कर दे, बोलकर हमको एटलीस्ट इतना तो करने वाले बनना है कि दिल हमारा अल्लाह ताला को दे देना है इंशाअल्लाह ताला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या फरमाते हैं कि यानी हदीस का मफ़हूम है कि जिस्म का एक हिस्सा अगर गंदा हो गया, तो यानी अगर एक हिस्सा अच्छा है तो गोया कि यानी सब चीज़ अच्छी है, और वो क्या है, वो जिस्म का टुकड़ा वो दिल है। क्योंकि एक दिल में ही है जो ख़यालात आते हैं, जो यानी वसवसे आते हैं, और अगर वो अच्छा हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारे आमाल भी अच्छे होंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारा रवैया भी अच्छा होगा, हमारा माशरा भी अच्छा होगा, और हम लोग एक एज़ ए उम्मत उठेंगे, एज़ ए उम्मत पूरा अच्छा, यानी जो हमको एक्चुअली करने वाला काम है हम वो कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट रब्बना की तरफ, जो है रब्बना नंबर 37। और ये भी सूरह हशर की यही आयत है, इसी का कंटिन्यूएशन है और उसका लास्ट पार्ट है। ये सूरह हशर की आयत नंबर 10 है, और बहुत छोटी और बहुत बहुत प्यारी दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। ऐ हमारे रब, तू बड़ा मेहरबान और रहीम है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर देखिए, मैं और आप, जैसे मैं बोली कि ये एक ही आयत है, यानी अब भी जो हम लोग पहले रब्बना पढ़े और ये जो बाद की रब्बना है, ये एक ही आयत का वो पहला पार्ट था, ये लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला को हम लोग बोल रहे, या अल्लाह बेशक तू तो रऊफ है, यानी कंपैशनेट है,
काइंड है, बहुत ज्यादा मेहरबान है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। और रहीम, रहीम यानी क्या है? मुसलसल रहम करने वाला, बहुत ज्यादा यानी मुसलसल रहम करने वाला। दोनों भी देखिए किसके ऊपर बेस्ड है? रहमत के ऊपर बेस्ड है। और यानी इससे पहले के उसमें अगर हम लोग कोरिलेट करें तो हम लोग इतना देखें माफ़ी के बारे में, दिल में बुग़्ज़ नहीं रखने के बारे में, और हमारे फेलो बीइंग्स के बारे में कि हमको उन लोगों के बारे में बुग़्ज़ नहीं रखना है। और यानी इस चीज़ के लिए मेरे को और आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यानी हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर रहम करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक दूसरे के ऊपर रहम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर और हम लोग अल्लाह ताला की कौन सी सिफत बयान कर रहे हैं? दोनों सिफत भी जो रहमत से रिलेटेड है। यानी रऊफ भी क्या है? काइंड है, यानी तू तो बड़ा मेहरबान। और रहीम दोनों भी किससे रिलेटेड है? रहम से रिलेटेड है। तो अल्लाह ताला यानी ऐसा है कि अल्लाह ताला की माफ़ी के लिए, अल्लाह ताला की रहमत के लिए वो चीज़ दिल में रखकर हम लोग मखलूक पर रहम कर रहे हैं। यानी जो मेन अल्टीमेट गोल है हमारा वो क्या है? अल्लाह ताला के रहमत के मुस्तहिक बनना, ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें दुनिया में भी खैर दे और आखिरत में भी खैर दे, ताकि अल्लाह ताला हम पर इतना मेहरबान हो जाए कि जन्नतुल फिरदौस दे दे, और अल्लाह ताला का दीदार दे दे, अल्लाह ताला के चेहरे के खातिर। यानी मैं और आप ये तड़प रखते कि हमको अल्लाह ताला का चेहरा होना, यानी हमको अल्लाह ताला का दीदार होना, तो उसके लिए कर रहे बोलकर मेरा और आपका ये जज्बा होना है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग मुसलसल दुआओं में सीखते आ रहे कि हमको दुआ कैसा करना है, अल्लाह ताला की यानी जो सिफात है उसको बयान कर कर। तो यहाँ पर भी सेम तरीका है, यहाँ पर भी सेम तरीका है कि हम लोग अल्लाह ताला के जो सिफात है उसको डिस्क्राइब कर कर हम लोग अल्लाह ताला से दुआ कर रहे। और यहाँ पर तो दो बहुत ब्यूटीफुल है, यानी दोनों भी रहमत से रिलेटेड है। तो हमको तो यानी और ऐसा बहुत ज़्यादा यानी बहुत इंटरेस्ट आ जाना और बहुत हम लोग सुनना, क्योंकि हमारा जो पूरा रिलीजियन है, जो इस्लाम है, वो पूरा यानी हमारा रब जो है वो रहमान है, हमारे नबी जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है। और मेरे को और आपको ये सबक मिल रहा बार बार कि हमको मखलूक पर रहम करना है। तो यानी मेरे को और आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किससे सुनना है, इसको अपनी ज़िंदगियों में लाना है। और देखिए जो रऊफ़ है, पहले हम लोग रऊफ़ का देखते हैं कि रऊफ़ क्या है? ये जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मर्सी है, यानी जो टॉपेस्ट फॉर्म है, तो उसको रऊफ़ बोलेंगे। यानी बहुत टॉप, बहुत ज़्यादा टॉप, कंपैशनेट, मोस्ट काइंड, जो सुपरलेटिव डिग्री है, यानी इसके बाद में यानी ये टॉप लेवल का। और एक्सट्रीम काइंडनेस ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो इसको बहुत ज्यादा मेहरबान, बहुत बहुत ज्यादा रहमान, यानी ये उतना टॉप लेवल का है। मेरे और आपके दिमाग में ये बैठ जाना कि रऊफ बहुत यानी बहुत बड़ी रहम, यानी ये बहुत बड़ी काइंडनेस, तो उसको क्या है? रऊफ है। और यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला क्या है? रऊफ है। और मैं और आप देखते हैं, अगर हम लोग दुनिया का एग्जाम्पल लिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्लास का एग्जाम्पल लेंगे कि क्लास में कभी हम लोग जब एब्सेंट हो जाते तो हमको यानी नोट्स कंप्लीट करने के लिए किसी से बुक बोरो करने की ज़रूरत रहती। तो मैं और आप क्या करते? यानी क्लास में कितने के सारे मेंबर्स रहते, लेकिन हम लोग उन लोगों से जाके पूछते जो काइंड है, यानी जो ये जज्बा रखते, जो रहम करते, या फिर जो एक हेल्पिंग नेचर रहते, तो हम लोग जाकर उनसे ही पूछते। यानी हालांकि हर कोई रहते, लेकिन फिर भी एक हमारी फितरी चीज है कि हम लोग किससे जाकर पूछते? जो हमको लास्ट टाइम कभी हेल्प करे होंगे, या फिर जो क्लास में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो हम लोग जाकर उनसे पूछते। तो यहाँ पर तो मेरा और आपका अल्लाह ताला कैसा है? यहाँ पर ये टॉप डिग्री के ऊपर, यानी जो सुपर हाईएस्ट फॉर्म है, जो बड़ा मेहरबान है, उस पर इतना स्ट्रेस इसलिए करी मैं, क्योंकि मेरे को और आपको वो दिल में बैठ जाना कि हम लोग जिससे मांग रहे वो बहुत मेहरबान है, वो बहुत ज्यादा काइंड है, वो बहुत रहम करने वाला है। तो मेरे को और आपको तो यानी ऐसा कितना हम लोग लपक लपक कर जाना और कितना तड़प तड़प कर जाना उस अल्लाह ताला की तरफ कि अल्लाह ताला तो इतना ज्यादा रहम करने वाला है। बल्कि और रऊफ और रहमा के उसमें ये डिफरेंस बताते कि रऊफ क्या है, उसमें कोई भी डिफिकल्टी एसोसिएटेड नहीं है, यानी कोई तकलीफ नहीं है। जैसे अब रहमत है, तो रहमत के उसमें क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक बीमार है दुनिया में, तो
کیا ہے بیمار تو ہے یعنی تکلیف تو ہو رہی، لیکن ساتھ میں کیا ہوا کیا ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمام گناہ معاف ہو جا رہے اگر وہ ایمان والے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. لیکن اس میں کیا ہے، یعنی جو بیماری ہے اس میں تکلیف بھی ہے، لیکن رعوف ایسی چیز ہے، یعنی جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ اس سے ہے کہ اس میں کوئی ڈیفیکلٹی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ کائنڈنس کو کیا ہے، رعوف بولیں گے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو رعوف ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور جو نیکسٹ صفت ہے وہ کیا ہے، رحیم. اور یہ رحیم تو ہم لوگ اتنے بار سنتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھتے، سورہ فاتحہ میں پڑھتے. تو میرے کو اور آپ کو تو رحیم کے بارے میں بہت جاننے کی ضرورت ہے. اور رحیم بھی کیا ہے، رحمت سے ہے. لیکن یہاں پر جو رحیم میں ہے نا، مسلسل رحم کرنے والا، یعنی مسلسل یعنی کیا ہے، کنٹینیوٹی ہے اس میں، یعنی کل بھی مہربان ہے، کل بھی رحم کرنے والا ہے، آج بھی رحم کرنے والا ہے، پھر کل بھی رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے جو کبھی فنش ہونے والی نہیں ہے، جو کنٹینیوٹی ہے، جو مسلسل ہے. یعنی اب جو کل اب فار ایگزامپل ہم لوگ لے لیں گے کہ مطلب کل بھی، ہاں ایگزامپل کے طور پر لیجئے کہ کوئی ایک ہاسپٹل میں ہے اور ہم لوگ ان لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہ رہے، کوئی ان نون ہے، تو ہم لوگ ان لوگوں کو ہاسپٹل لے کر گئے، یعنی ایک دن ان لوگوں کی سروس دیے، سیکنڈ دن دیے، تھرڈ دن دیے. کیا فورتھ دن ہمارا سیم جذبہ رہتا؟ نہیں رہتا، کیونکہ ہماری رحمت کیسی رہتی، ہم لوگ کیسا مرسی بتاتے کہ یعنی وہ وقت کے ساتھ کم ہوتے رہتی، ہمارا وہ جذبہ نہیں رہتا جیسا فرسٹ دن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یعنی مسلسل رحم کرنے والا ہے، یعنی کل بھی، آج بھی، پرسوں بھی، ہر ایک دن رحم کرنے والا. اور کیا ایسے مسلسل رحم کرنے والے کو ہم نہیں پکاریں گے؟ کیا ہم اس کی طرف نہیں پلٹیں گے؟ کیا اس کی رحمت کی بھیک ہم رحیم سے نہیں مانگیں گے؟ تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مسلسل رحمت کی دعا کرتے رہنا. اور رحیم میں اور ایک چیز بھی ہے کہ اسپیشلی مرسیفل، یعنی جو الرحمن الرحیم ہے نا، تو رحمان کیا ہے، جس کی رحمت سب کے اوپر ہے، اور رحیم میں یہ بتاتے ہیں کہ اسپیشلی مرسیفل، یعنی چند لوگوں کے لیے، جیسے ایمان والوں کے لیے، اور اسپیشل جو مرسی ہے تو وہ رحیم ہے. جیسے اس کو ایگزامپل لے کر سمجھیں گے اپن کہ بارش پڑ رہی، بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن کیا یہ ایسا اسپیشلی کسی کے اوپر پڑ رہی، یعنی کوئی پرٹیکولر ایسا ہے؟ لیکن کیا ہے، سب کے اوپر، یعنی پورے جو نان مسلمس ہے، جو مسلمس ہے، جو بلیورس ہے، ہر کسی کے اوپر بارش پڑ رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ بہت یعنی رحم کرنے والا ہے. لیکن رحیم میں جو ہے، جو اسپیشلی مرسیفل ہے، اس میں کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم کریں گے؟ قیامت کے دن کیا سب کو جنت میں ڈالیں گے؟ نہیں، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ تو ایمان لانے والوں پر رحم کریں گے. کیا کافروں پر اللہ تعالیٰ رحم کریں گے؟ تو یہاں پر ہم آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرماتے تھے، فرمائے کہ ایک شخص تھا جو یعنی قرض دیتا تھا، یعنی ایک شخص تھا جو دوسروں کو پیسے دیتا تھا یا قرض دیتا تھا، اور جب وہ قرض لینے کی باری آتی تھی وہ کسی انسان کو بھیجتا تھا تاکہ قرض کو واپس لے لیں. تو وہ جب انسان کو بھیجتا تھا تو یہ بولتا تھا کہ اگر ان لوگ واپس دے دیے تو لے لو، اگر وہ نہیں دے پائے یا پھر نہیں دیے تو ان پر رحم کرو، تاکہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا. تو یہ اس کا رویہ تھا جب بھی وہ قرض دیتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس صفت پر معاف کر دیا. سبحان اللہ، یعنی صرف اس بنا پر کہ اس نے جب قرض لینے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اگر ان لوگ نہیں دے سک رہے تو رحم کرو، شاید اللہ تعالیٰ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ صفت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ وہ بندے کو معاف کر دیے. تو سبحان اللہ، میرے کو اور آپ کو کتنا یعنی غور کرنا ہے اس چیز پر کہ جب ہم لوگ مخلوق پر رحم کر رہے تو وہ جو عرش کا مالک ہے وہ ہم پر رحم کرے گا.
سبحان اللہ، جو رحمان ہے، جو رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ ہم پر رحم کریں گا. تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم لوگ کسی کے اوپر رحم کرتے تو وہ صفت بہت پسند آتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو خود لوگوں پر رحم نہیں کرتا. تو میں تو سمجھ رہی ہوں کہ یہ تو میں اور آپ یعنی بہت ہمارے کو یہ حدیث معلوم ہے، ہم لوگ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے، لیکن اتنا معلوم ہونے کے بعد بھی کیا ہم لوگ رحم کرتے؟ کیا ہم لوگ دوسروں پر رحم کرتے؟ اگر ہم لوگ کہیں سنیں یعنی کوئی فلاں اسٹیٹ میں یا پھر فلاں کنٹری میں کوئی جنگ ہو رہی ایسا، یا پھر ان لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا، کیا ہمارے دل میں تھوڑا بھی درد محسوس کرتے ہم؟ نہیں، بلکہ ہم لوگ تو ایسے ہو گئے کہ ہمارے اندر کوئی درد ہی محسوس نہیں ہوتا. ہمارے اندر سے وہ رحمت یعنی رحم کرنے کا جذبہ ہی چلے گیا. ہم لوگ آج رحم ہی نہیں کرتے. ہم لوگ تو یعنی اگر کوئی ہمارے کو سائل ہم سے کچھ مانگنے بھی آئے تو ہم لوگ یعنی دینا تو چھوڑیے، ہم لوگ تو آج ایسے ہو گئے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو یعنی ارے ہٹے کٹے چھینا، یعنی دیکھیے وہ رحم کا جذبہ کہاں چلے گیا میرا اور آپ کا. میں اور آپ کب آخر رحم کریں گے؟ اور یہ جب یعنی اتنی بڑی چیز ہے نا کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو خود لوگوں پر رحم نہیں کرتا. یعنی جب میں اور آپ مخلوق پر رحم نہیں کر رہے، جب ہم لوگ ہمارے اطراف کے لوگوں پر رحم نہیں کر رہے، تو ایکچولی میں کیا کر رہے؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جا رہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا تو کتنی بڑی چیز ہے. میرے کو اور آپ کو تو ڈر جانا ہے نا. اور ایسا خالی یہ صرف ایک حدیث ہی کافی ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے بن جائیں. اور کل ہم لوگ یعنی وہ پروسٹیٹیوٹ کا بھی قصہ سنے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی صفت پسند آئی، جو وہ ایک یعنی جو کتے کے اوپر رحم کر کر پانی پلائے، اللہ تعالیٰ کو وہ صفت پسند آ گئی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو جو مرسی ہے وہ پروسٹیٹیوٹ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی. تو میں اور آپ کو کتنا یعنی ہمارے کو اس کے اوپر محنت کرنا ہے کہ ہمارے اندر بھی رحم آئے، ہم بھی لوگوں پہ رحم کریں. یا تو ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ رحمت تو دور کی بات، ہم تو ظلم کرنے والے بن گئے، ہم تو حقوق میں کمی کرنے والے بن گئے، ہم تو ان لوگوں کو لان تان یا پھر تانے دینے والے بن گئے، ہم لوگ ایسی برے برے الفاظ نکالنے والے بن گئے جو ڈائریکٹ جا کر ان لوگوں کے دلوں کو لگ کر ان لوگوں کے دل کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. میں اور آپ تو کیسا رہنا تھا، یعنی ان لوگوں کو رحم کرنے والے جا کر اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے جا رہے ہیں آج میں اور آپ. تو میرے کو اور آپ کو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحمان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، وہ کتنا رحم کرتے تھے، وہ کتنا زیادہ رحم یعنی کتنا نرمی سے یہ دین کو پھیلائے. تو میرے کو اور آپ کو بھی یہ سبق سیکھنا ہے. اور قرآن اپن کو کتنے بار دعوت دے رہی، کتنے بار حقوق ادا کرنے کی دعوت دے رہی. تو یہ کب آئیں گا؟ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے بنیں گے. تو یہ جذبہ میرے کو اور آپ کو بالکل لانا ہے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 یعنی 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا. اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی، بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس کا بچہ تکلیف نہ پہنچائے. یعنی سبحان اللہ، یعنی یہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے جو ہے 100 حصے کر لیے، اور پورے 99 کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو ایک حصہ ہے وہ پورے زمین پر ہے. یعنی اگر آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنی اولاد سے رحم کرتی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے رحم کرتا ہے، ایک دوست اپنے دوست پر رحم کرتا ہے، ایک بہن اپنی بہن سے رحم کرتی ہے. تو یہ پورے کیا ہے؟ یہ پورے یعنی وہ 1 حصے کے بہت ہی ادنا پارٹ ہے. تو اگر میں اور آپ سوچئے یعنی ماں کی محبت تو کتنی ہوتی، وہ تو اپنی اولاد پر کتنا رحم کرتی ہے. اور یعنی 99 پورے حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے. میرے کو اور آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہیے، ایک ایک صفت کو گہرائی سے پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے بننا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر وہ حقیقی محبت پیدا ہو، تاکہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے ویسے جڑ جانے والے بنے جیسا کہ جڑنے کا حق ہے. اور
آج ہم لوگ جو دیکھتے کہ یعنی یہ تو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہے، یہ تو فریکشنز بول سکتے اپن، چھوٹا ادنا سا پارٹ ہے یہ جو رحم ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ایسے رحمان کی طرف، ایسے رحیم کی طرف، ایسے رؤوف کی طرف ہم پلٹیں، اس کے دین کو یعنی اس کی جو دی ہوئی ذمہ داری ہے اس کو نبھانے والے بنے. اور ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش پر کیا لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے سے آگے بڑھ گئی. تو یہ میرے اور آپ کے لیے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا موٹیویشن ہے کہ شیطان کہیں ہم کو ایسا نہیں بھٹکا دے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، تم تو کتنے گنہگار ہو. کہیں شیطان ہم کو یہ نہیں بھٹکا دے کہ تم تو اب دین کی طرف پلٹ ہی نہیں سکتے. ایک بار اپنی زندگی میں جھانک کر تو دیکھو، ایک بار دیکھو کہ تم کتنے گنہگار ہو. تو یہ میرے اور آپ کے لیے جو ہم ہمیشہ گناہ کرتے رہتے، گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے، تو میرے اور آپ کے لیے یہ موٹیویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے، غصے پر غالب ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، لیکن میرے اور آپ میں رہنا کہ ہم اس رب کی طرف پلٹنا، اس سے دعائیں مانگنا، اور وہ رحمت کو دل میں لے کر ہم مخلوق سے رحم کرنے والے بننا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تھی ہم لوگوں کی 2 دعائیں جس میں یعنی پوری چیز جو تھی وہ یعنی رحمت کے اوپر بیسڈ تھی. اور رحیمہ کا یعنی یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا یہ بھی ہے کہ بنا کچھ ایکسپیکٹ کرے رحم کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ تو بالکل اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا میری اور آپ کی عبادتوں کی، ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود پرفیکٹ ہے اپنی ذات میں. اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی، کوئی بڑائی نہیں ہوگی. جب ہم لوگ کوئی تعریف کر رہے یا پھر کوئی عبادت کر رہے، اللہ تعالیٰ تو ان سب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. لیکن یہ چیز میرے کو اور آپ کو سمجھنا ہے کہ جب ہم لوگ رحم کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، ہم لوگ کوئی بدلہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ میں اور آپ اب معاف کر کر یہ کہنے والے نہ بن جائیں، یا پھر رحم کر کر یہ کہنے والے نہ بن جائیں کہ ارے میں تو جب کری تھی نا آپ نہیں کرتے کیا. یعنی ہم لوگ ریٹرن ایکسپیکٹ کرنے والے نہیں بننا ہے، بلکہ رحم تو یہ ہے کہ بنا کچھ ایکسپیکٹ کرے. یعنی اب ہم لوگ کوئی اسٹرینجر سے ملے، کوئی مسافر سے ملے، ان لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ ان کی مدد کر دیے، تو میرا اور آپ کا کیا رویہ ہے کہ ہم لوگ بس مدد کر دیے اللہ تعالیٰ کے خاطر، ہم نہ ان سے کوئی بدلہ ایکسپیکٹ کر رہے نہ کوئی شکریہ ایکسپیکٹ کر رہے. تو یہ میرا اور آپ کا یعنی یہ ہے ایکچوئل رحم. تو میرے کو اور آپ کو بھی اپنی زندگیوں میں بھی یہ لانا ہے کہ ہم لوگ اب رحم بھی کر رہے تو اس میں پھر ایسا گندگیاں نہیں لانا ہے کہ ہم لوگ کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کوئی یعنی وہاں رحم کر رہے جہاں ہمارا کوئی فائدہ ہو، وہاں معاف کر دے رہے جہاں ہمارا کوئی فائدہ ہو. ایسے ہم کو کرنے والے نہیں بننا ہے، بلکہ صرف اور صرف اس رحمان کے خاطر، اس رحیم کے خاطر ہم کو یہ کرنے والے بننا ہے. تو یہ تھے الحمدللہ ہمارے 2 دعائیں. امید ہے کہ آپ لوگ سب کو سمجھنے آ گئی ہوں گی. اس میں جو کچھ بھی حق تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اس میں جو بھی کمی اور غلطی ہوئی وہ میرے نفس کے کمزوری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اور شیطان کی طرف سے تھی. اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا ہے کہ اس پر میری پکڑ نہ کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرا.